حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندرا راجن نے پھر ایک مرتبہ ریاستی حکومت پروٹوکول کو نظر انداز کر دینے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے دروپدی مرمو کی حلف برداری تقریب کے بعد ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک قبائلی خاتون صدر جمہوریہ ہند کے جلیل القدر عہدے پر فائز ہونے پر انہیں ملک کے لیے قابل فخر بات کہی۔ ریاست میں جاری سیلاب کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کی پہلی شہری ہونے کے ناطے انہوں نے بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، تاہم اس بار بھی عہدیداروں نے پروٹوکول قوانین کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ راج بھون اور پرگتی بھون کے درمیان بڑھتے فاصلوں پر انہوں نے کبھی تبصرہ نہیں کیا۔ انہوں نے چیف منسٹر کی جانب سے حالیہ طوفانی بارش کو کلاؤڈ برسٹ قرار دیے جانے پر کہا تھا کہ کلاؤڈ برسٹ نہیں بلکہ بالائی حصوں میں آئے سیلاب کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر تمیلیسائی سندرا راجن نے مزید کہا کہ سیلاب کے متاثرین کو مرکزی حکومت کی جانب سے مدد فراہم کی جا رہی اور ریاستی حکومت کی جانب سے نقصانات کی تخمینہ رپورٹ مرکز کو روانہ کر دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر صحت عامہ ڈاکٹر جی سنواس راؤ نے کہا ہے کہ منکی پاکس کے مشتبہ شخص کے 6 قریبی رابطوں کی بھی شناخت کر لی گئی۔ اگرچہ ان میں کوئی علامات نہیں، پھر بھی حکام نے انہیں احتیاطاً الگ تھلگ رکھا۔ محکمہ صحت ان افراد کا پتہ لگانے کی بھی کوشش کر رہا جو گزشتہ چند دنوں کے دوران ان کے رابطے میں آئے۔ ڈائریکٹر صحت عامہ نے کہا ہے کہ عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مرض مہلک نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر صحت ہریش راؤ صورتحال کی نگرانی کر رہے اور انہیں ہدایت دے رہے، ہم تمام درکار اقدامات کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تلنگانہ میں منکی پاکس کا پہلا مشتبہ کیس ہے۔ پڑوسی آندھرا پردیش میں پہلا کیس 17 جولائی کو سامنے آیا تھا۔ 2 سالہ بچہ جو اپنے والدین کے ساتھ دبئی گیا تھا، واپسی پر اس کی جلد پر چھالے پائے گئے، تاہم جب اس کے نمونے معائنے کے لیے پونے کے NIV کو بھیجے گئے تو وہ منکی پاکس کے لیے منفی پائے گئے۔ تلنگانہ کا محکمہ صحت حیدرآباد کے گاندھی ہسپتال سے بھی منکی پاکس کے مشتبہ کیسز کے نمونوں کی جانچ کی درخواست کر رہا۔ سرکاری دواخانے میں RT-PCR معائنہ کیا جائے گا اور اگر نتیجہ پازیٹیو آیا تو تصدیق کے لیے نمونے NIV کو بھیجے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت انسانی وسائل نے 30 جولائی کو نئے ہجری سال کی آمد پر نجی شعبے کے لیے تعطیل کا اعلان کیا ہے تاکہ نجی شعبے میں کام کرنے والے لوگ بھی نئے سال کی آمد کو باحسن منا سکیں۔ سن ہجری کا آغاز 1 محرم سے ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ یہ اعلان کابینہ کے فیصلے کے مطابق ہے جس میں سن 2022 کے سرکاری و غیر سرکاری شعبے میں تعطیلات کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ بہار میں ایک بار پھر کورونا وائرس کے معاملوں میں تیزی نظر آ رہی اور بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار بھی کورونا سے متاثر پائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ گزشتہ 3-4 روز سے علیل تھے۔ ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے منگل کے روز جاری بیان کے مطابق وزیر اعلیٰ نتیش کمار کورونا پازیٹیو پائے گئے۔ وزیر اعلیٰ گزشتہ 2-3 دنوں سے خود کو بیمار محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا کورونا ٹیسٹ کرایا جس میں وہ پازیٹیو پائے گئے۔ نتیش کمار فی الحال اپنی رہائش گاہ پر آئسولیشن میں ہیں اور ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے گزشتہ 2-3 دنوں میں رابطے میں آنے والے لوگوں سے اپنا کورونا ٹیسٹ کروانے کی اپیل کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نتیش کمار سے پہلے بھی بہار کے کئی وزیر کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ دورے بہار سے پہلے نائب وزیر اعلیٰ تارکشور پرساد بھی کورونا پازیٹیو پائے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے کانگریس کے جنرل سیکرٹری و ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا کی طرف سے شہریوں کے آدھار نمبر کے ساتھ ووٹر شناختی کارڈ کو جوڑنے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی عرضی پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس AS بوپنا کی بینچ نے کہا کہ ہائی کورٹ میں اس عرضی پر سماعت کا ایک مؤثر متبادل ہے۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ میں عرضی داخل ہونے کی وجہ سے اس کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ بینچ نے درخواست گزار کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم پر مشتمل
गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स आपकी हर ज़रूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में, आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888, 939 055 8802, 8686 78 110, 8919 72 3020। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।